تو اس رمضان مبارک کے موقع پر میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں اگر انہوں نے صرف ایک بات کی ٹریننگ حاصل کر لی کہ ہمیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہنا ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ تم اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کوئی یا تم خود آخرت میں جنت کے مستحق ہو یا جہنم میں جاؤ گے، تو یہ دیکھ لو کہ جو جہنم کا مستحق ہوتا ہے، ہم وارننگ اور تنبیہ کے طور کے اوپر اس کو دنیا میں کچھ عذاب ہیں جس میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو اگر ان عذابوں میں ہم مبتلا ہوں اور ہم دیکھ رہے ہوں کہ اس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم کو کیا حق ہے یہ کہنا کہ ہم جنت میں جائیں گے، حوریں ہمارا انتظار کریں گے؟ دیکھیے، پہلا عذاب جو اللہ نازل کرتا ہے ہر اس قوم پر کہ جو اتنے گناہ کرتی ہے کہ اللہ کی رحمت اس سے منہ موڑ لیتی ہے، وہ پہلا گناہ کیا ہے؟ وہ ہے غربت، وہ ہے غربت۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ ذلت۔ قرآن میں ہے، قرآن مجید میں جو میری اور آپ کی کتاب ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ ایک قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ جب اس نے حد سے زیادہ گناہگار ہوئے وہ، اور ہم نے جہنم ان کے لیے مستحق قرار دے دیا ان کو، دنیا میں کیا ہوا؟ ہم نے ان پر دو ماریں ماری۔ ایک غربت، مسکنہ کسے کہتے ہیں؟ غربت کو۔ ذلہ کسے کہتے ہیں؟ ذلت کو۔ آج مسلمان کسی فرقے سے تعلق ہے، واللہ وہ میری جان اور روح ہے، بھائی نہیں ہے۔ مجھے خدا کے لیے بتائیں، کون سا مسلمان ہے دنیا میں جو اس وقت غربت کا شکار نہیں قوم کی حیثیت سے، اور کون سا مسلمانوں کا فرقہ وہ جو ذلت اور رسوائی کا شکار نہیں ہے؟ تو ہم اگر خود اپنے کو دیکھیں، تو ہم آنکھ کھول کر دیکھیں تو ہم خود کہہ دیں گے کہ ہم چھوٹے عذاب کے زد میں آ چکے ہیں۔ تو جب آپ چھوٹے عذاب کی زد میں آ چکے ہیں تو خدا کے لیے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، غرور اور تکبر اور ناز نہ کیجئے کہ ہم جنت کے مستحق ہیں، باقی جتنے فرقے ہیں وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ دوسری علامت جو قرآن بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ او یجعلکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض۔ یہ بھائی سنی شیعہ بھریا سب ہماری جان و روح ہیں۔ ہم بحیثیت واللہ ایک مسلمان کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی فرقے کی حیثیت سے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو سب سے پہلے اپنوں کہہ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب ہم کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں اور اپنی حکمت عملی کے طور پر اس کو دنیا میں مبتلا کرتے ہیں عذاب، اپنے چھوٹے عذاب میں کہ اس کی آنکھیں کھل جائیں، وہ عذاب کیا ہوتا ہے؟ وہ عذاب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہم مختلف گروپ بنا دیتے ہیں، مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور پھر ہماری مشیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹکڑیاں آپس میں ایک دوسرے کو ماریں، کاٹیں اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنائیں۔ کیا آج مسلمانوں میں یہ نہیں ہو رہا ہے؟ میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کے دین کی، آپ سنی ہو یا شیعہ ہوں یا دیوبند، میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک مسلمان کی حیثیت سے، کیا مسلمان اس عذاب کا شکار نہیں ہے؟ مجھے آپ بتائیں، مسلمان اس کا شکار ہیں؟ شیعوں کو کس طرح مارا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے سنی حضرات کہتے ہیں کہ شیعہ سنیوں کو ماریں، بھائی صحیح ہوگا، تو یہ ہم تو یہاں اصول کی بات کر رہے ہیں، شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہر فرقہ دوسرے فرقے کی جان لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے؟ دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ خون بہا رہا ہے کہ نہیں بہا رہا ہے؟ اور اس کے بعد اینڈ رہا ہے کہ جنت میں حوریں ہمارا ہے۔ تم عذاب الہی میں مبتلا ہو۔ یہ قرآن مجید میں ہے کہ یجعلکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ تم کو مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ دے اور اس کے بعد ایک کو دوسرے سے پٹوائے، یہ اس کی مصلحت ہے۔ تو تین علامتیں ہیں، میں نے بات کو مختصر کر رہا ہوں، جس کو اللہ نے اس دنیا کا عذاب قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اس عذاب میں اگر تم مبتلا ہو تو سمجھ لو کہ یہ ہمارا عذاب ہے تمہارے اوپر دنیا میں، اور یہ اس لیے ہے کہ تم آخرت کے عذاب کے مستحق ہو۔ ہم وارن کرنا ہے تم کو، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے کو بدلو۔ اور میں ہاتھ جوڑ کر اللہ کے نام پر سارے مسلمانوں سے، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہماری جان و روح ہیں، سارے جھگڑوں کی جڑ ایک بات ہے۔ آپ آج سے شیعہ ہوں یا سنی سب مل کر یہ طے کر لیں کہ وہ اپنے فرقے کے ملا کی بات نہیں مانیں گے، مولا کی بات مانیں گے۔ سب سے پہلے وہ قرآن میں دیکھیں گے کہ ہمارا مولا کیا کہتا ہے، ملا کو نہ دیکھیے۔ ملا کو علامہ اقبال نے پہچانا تھا، کار ملا فی سبیل اللہ فساد۔ یہ جاہل ملا، میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو خود ہی مقلد ہوں آیت اللہ سستانی۔ آپ دیکھیے عالم کی بات، آپ دیکھیے، واللہ اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں، سنی علماء ان کی بھی اس طرح سے قدر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں دو سب سے بڑے علماء گزرے ہیں، ایک آیت اللہ خمینی جو انقلاب ایران لے کر آئے، جو سچا عالم ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بادشاہ میرے مسلک کا ہے کہ نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے ظالم ہے کہ نہیں ہے۔
اگر ایک شیعہ عالم ہے تو اس کا یہ کام نہیں کہ وہ دیکھے کہ جو تخت حکومت بیٹھا ہے وہ سنی ہے کہ شیعہ ہے کہ دیوبندی ہے کہ بریلوی، کیا وہی نہیں دیکھے؟ وہ یہ دیکھے کہ جو بھی تخت حکومت بیٹھا ہے وہ ظالم تو نہیں ہے۔ اگر وہ ظالم ہے تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مولا علی نے فرمایا ہے کہ ایک سچا عالم، جو سچا عالم ہوگا، اللہ یقار ولا قزت ظالم ولا صغر مظلوم، مولا فرماتے ہیں کہ جو آدمی سچا عالم ہوتا ہے اس سے اللہ یہ عہد لے لیتا ہے کہ وہ سب کچھ سہن کرے گا، سب کچھ برداشت کرے گا، لیکن ظلم کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو جو سچا عالم ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی فرقے سے ہو، وہ سب سے پہلے ظالم کا تختہ پلٹتا ہے۔ آیت اللہ خمینی سچے مسلمان تھے، شیعہ و سنی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو ایران کا بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی، وہ خود اپنے کو بھی شیعہ کہتا تھا، شیعہ تھا لیکن کم بخت ظالم تھا، بے گناہوں کو مارتا تھا، بے گناہوں کو قتل کرتا تھا۔ تو آیت اللہ خمینی نے یہ نہیں دیکھا کہ شیعہ ہے، دیکھا ظالم ہے، اس کا تختہ پلٹ دیا۔ اس کا تختہ پلٹا جس کا سرپرست امریکہ تھا۔ مگر جب انسان حق کا پرچم لے کر اٹھتا ہے تو اللہ کی طاقت اس کی مدد کرتی ہے، پھر نہ امریکہ خوش رہ جاتا ہے نہ یورپ خوش رہتا ہے۔ تختہ پلٹ دیا گیا۔ اب انہوں نے کیا لائن دی ہم کو؟ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک سچا عالم وہ ہوتا ہے جو لڑانے والا نہیں ہوتا، ملانے والا ہوتا ہے۔ میں سنی بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، ان کو بہت غلط فہمیاں ہیں۔ ہمارے اس عالم نے ہم کو یہ حکم دیا کہ کسی شیعہ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، کسی شیعہ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سنیوں کے معتقدات، یہ ان کے الفاظ جو بتا رہا ہوں، یا ان کی ذوات مقدسہ یا ان کے مقدسات کے خلاف کبھی بھی کوئی توہین آمیز جملہ اختیار کرے۔ تو جو سچا شیعہ ہوگا وہ ہمیشہ اپنی زبان کو منہ کے اندر رکھے گا بند، دوسرے کے خلاف کبھی ہتک آمیز یا توہین آمیز جملے استعمال نہیں کرے گا۔ لیکن شیعوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن ان کا اوریجنل شیعہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے چہرے کے اوپر شیعت کی نقاب پڑی ہے لیکن ان کا دل شیعہ نہیں ہے، وہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، بہکائے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ آیت اللہ خمینی کا یہ فتویٰ تو میں نے بتایا۔ اور ابھی میں آیت اللہ سستانی کے پاس، جو اس وقت سب سے بڑا مرجع ہیں، میں گیا تھا۔ دیکھیے سنی بھائیوں سے میں کہوں گا، آپ سنی شیعہ نہ دیکھیے، لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، یہ حدیث رسول ہے۔ یہ نہ دیکھو کس نے کہا، یہ دیکھو کیا کہا۔ آپ یہ نہ دیکھیے کہ وہ شیعہ عالم ہے، یہ دیکھیے کہ ایک شیعہ عالم جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اگر وہ غلط ہے تو اس کو پھینک دیجیے اٹھا کے، صحیح ہے تو اس کو قبول کر لیجیے، چاہے شیعہ نے کہو چاہے سنی نے کہو۔ مجھ سے خاص طور پر انہیں وصیت کی اور تاکید فرمائی کہ تم جہاں جہاں جاؤ تمہارے دو مشن ہیں۔ پہلا مشن یہ ہے کہ ہر قیمت پر شیعہ اور سنی اتحاد قائم کرو۔ تو میں نے کہا کہ میں تو پہلے ہی اس مشن پر لگا ہوں، میں ساری باتیں اپنے سنی بھائیوں کے لیے کیا کرتا ہوں، صرف سنی بھائیوں سے 2-3 بتا، میں نے کہا سن کر لے یہی تمہاری غلطی۔ میں نے کہا میری کیا غلطی؟ کہا سنیوں کو بھائی نہ کہو۔ اب میں گھبرایا کہ سنیوں کو بھائی نہ کہو تو پھر حضور کیا کہوں؟ انہوں نے کہا سنیوں کو اپنا بھائی نہ کہو، اپنی جان کہو، اپنی روح کہو، اپنی آتما کہو، ان کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرو، ان کو مصیبتوں سے نکالنے کے لیے محنت کرو۔ آپ بتائیے کہ اگر تمام شیعہ اس میسیج پر، اس سندیش پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر سنیوں سے پیار کریں گے یا لڑیں گے؟ جو کسی کے مسئلے حل کرتا ہے اس سے آدمی پھر لڑتا نہیں، اس سے عزت محبت۔ تو ہم تو محبت کا پیغام لے کے جاتے ہیں۔ میں نے کہا اور کیا؟ لیکن یہ ایک ویژنری عالم ہے، ایک 90 سال کا بوڑھا، اتنی بڑی سفید داڑھی اس کی امامہ باندھے، وہ یہ کہہ رہا ہے کل بھی سال کے تمہارا دوسرا مشن یہ ہے کہ مسلمانوں کو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھارے اس میں نکالو۔ جہالت ساری مصیبتوں کی جڑ ہے۔ میں نے پوچھا جہالت سے کیا مراد ہے آپ کا؟ دینی جہالت نہیں، یہاں پر اس وقت میں دینی جہالت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ مدرسے بہت ہیں، علماء بہت ہیں، مولوی بہت ہیں، لیکن مسلمانوں کو اور خاص طور پر شیعوں کو تم ماڈرن ایجوکیشن کی طرف راغب کرو، ان کو ماڈرن ایجوکیشن کی طرف لے کر آؤ، اس لیے کہ ماڈرن ایجوکیشن جب تک مسلمانوں میں پھیل نہیں جائے گی، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ خالی پڑھیں نہیں بلکہ ایجوکیشن میں ایکسل کریں، سب سے آگے نکل جائیں، تب ان کے مسئلے حل ہوں گے۔ تو جس قوم نے بھی ایجوکیشن کو پکڑ لیا بھائی، وہ چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اثنا عشری شیعہ ہو، اس کو عزت مل کر رہی، اس کے مسئلے حل ہوئے۔ اور جنہوں نے ملاؤں کی باتیں مانی وہ آج بھی پریشانی میں ہیں، اور خدا نخواستہ آخرت میں بھی پریشانی میں رہیں گے۔ جب میں یہاں ملا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو بینی بین اللہ سنی مراد نہیں ہے۔ ملا ایک الگ کیٹیگری ہے جس کی تھنکنگ منفی ہو، جو نگیٹو سوچتا ہو، جو نفس پرست ہو، جو مسلمانوں کو لڑانا چاہتا ہو ملا ہے، جو مسلمانوں کو سینے سے لگانا چاہے، مسلمانوں کے مسئلے حل کرنا چاہے، ان کی ہدایت کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ عالم دین ہے، چاہے وہ شیعہ ہو اور وہ سنی ہو۔ تو اس رمضان مبارک کے موقع پر میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو
اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں اگر انہوں نے صرف ایک بات کی ٹریننگ حاصل کر لی کہ ہمیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہنا ہے، ایک دوسرے کی مشکلیں حل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں کہ اسلام تمہارے لیے مشکلیں پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، مشکلیں حل کرنے کے لیے آیا ہے، تو سچا مسلمان چاہے اس کا فرقہ کوئی بھی ہو، اگر دوسرے مسلمان بھائیوں کی مشکلیں حل کر رہا ہے تو وہ سچا مسلمان ہے، اور اگر مشکلیں پیدا کر رہا ہے ان کے لیے تو پھر وہ سب کچھ ہے لیکن سچا مسلمان نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔